بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، قرآن کی سچائی کے لیے ایک بہت بڑی دلیل پیش کی گئی۔ دیکھو، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، یعنی انسانی کلام ہوتا، تو اس میں کہیں نہ کہیں تضاد بیانی ہوتی، لیکن اس میں تضاد نہیں ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کتنا سادہ مضمون ہے قرآن کا، اور سورہ القمر کے اندر بتایا گیا کہ ہم ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا، یعنی ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اس کے ذریعے ایمان سیکھنا، عقیدہ سیکھنا، یہ بہت آسان ہے۔ یقین کیجیے، بہت آسان ہے۔ یہ جو بات چل رہی تھی، چاہے وہ سورہ البقرہ کی آیت ہو کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات، وہ والی، یا سورہ سجدہ میں جو بات آئی ہے کہ جہنمی کہیں گے کہ یا اللہ، تو نے ہمیں 2 زندگیاں دیں اور 2 موتیں دیں، ہم بالکل اقرار کرتے ہیں، اور اب یہاں سے جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو دیکھیے، ہر جگہ ایک ہی بات۔ اور یہاں سورہ المرسلات کے اندر بتایا گیا کہ یہ جو زمین ہے، یہ زندوں کی رہنے کی جگہ ہے، اور یا مردہ لاش کو یہ سمیٹتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ روح جو اوپر چلی جاتی ہے وہ مردہ ہوتی ہے، یہ نہیں یہاں کہا گیا۔ یہ زمین ہے، مردوں کو سمیٹنے کے لیے زمین بنائی گئی ہے۔ روح اگر مردہ ہوتی تو پھر اسی جگہ اس کو بھی دفن کیا جاتا۔ ایسا نہیں ہے، اس کو تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کیا چیز ہے، وہ ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح سادہ سادہ ایمان عقیدے کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے اور سمجھ میں آنے والی چیز ہے، لیکن جس طریقے سے حضرت صاحب فرما رہے ہیں وہ تو عجیب و غریب ایک بحث انہوں نے چھیڑ دی ہے۔ اور دوسرا، محمد حنیف کے اوپر بھی چوٹ پڑتی ہے اس تضاد بیانی کی، کہ اس نے کس طریقے سے انبیاء کی دعوت ایک طرف، اور وہاں ایک جگہ نبیوں کا بالکل تضاد پیش کر دیا کہ نبی نے نبی کو سجدہ کیا۔ پورے قرآن میں گویا تضاد پیدا ہو گیا، کیونکہ قرآن میں تو انبیاء کی دعوت یہ دی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی کو پکارتے نہیں ہیں، کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں دیتے، کسی کو رکوع سجدے نہیں کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ بتایا گیا کہ یہ کرتے ہیں، تو پھر تو تضاد ہو گیا، قرآن کے اندر تضاد ہو گیا۔ انہوں نے قرآن کے اندر تضاد بیانی اور 2 پیغمبروں کو ہم نے سامنے کھڑا کر دیا۔ محمد حنیف صاحب کہتے ہیں وہ یعقوب علیہ السلام نے جو تعویل بتائی تھی، تعبیر بتائی تھی، وہ غلط ثابت ہو گئی، اور یوسف علیہ السلام کی سچی ثابت ہو گئی۔ اس طرح انہوں نے تضاد بیانیاں شروع کر دی۔ تو یہ سادہ سادہ قرآن کی دعوت کو نہیں مانتے ہیں، قرآن کو پیچھے کر کے اپنی چلاتے ہیں، ان کے لیے بتایا گیا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے، تباہی ان کے لیے جو جھٹلانے والوں کے لیے، قرآن کی اس بات کو جھٹلاتے ہیں، اپنی چلاتے ہیں۔ دیکھو ان کا انجام اب کیا نکلنے والا ہے۔ کہا جائے گا حضرت صاحب انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ قرآن کی سادہ سادہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تھی، اپنے فلسفے جاڑتے تھے، مناظرہ بازی کے لیے، طول دینے کے لیے باتوں کو نئے نئے انداز سے پیش کرتے تھے۔ اللہ کی کتاب کو ایک دوسرے مضمون سے تضاد تم نے پیدا کر دیا تھا۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اب اس دھوئیں کی طرف جس کے 3 بڑی شاخیں ہیں، اونچے اونچے دھوئیں چھائے ہوئے ہوں گے، اور اتنا بڑا گہرا وہ دھواں ہوگا، اور عام طور پر ایسے محسوس ہوتا ہے جس طرح دھواں ہو یا بادل اوپر جب آ جاتا ہے تو نیچے کچھ سایہ ہوتا ہے، سایہ ذرا ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ تو یہ جہنمی جب وہاں آگ اور گرمی کی وجہ سے، میدان محشر کی سختیوں کی وجہ سے وہاں کسی سائے کی تلاش میں ہوں گے تو دوڑ پڑیں گے، وہاں کے سائے کی طرف دوڑ پڑیں، تو وہاں جہنم کے اندر وہ سایہ ان کے اوپر ایسی ایسی بجلیاں گرائے گا، اور وہ آگ ایسی ایسی بڑی بڑی چنگاریاں اس کی ہیں، جب وہ بڑی بڑی پھٹیں گی، وہ جو بڑے بڑے محلوں کی طرح انگارے ہوں گے، جب وہاں پھٹیں گے اور جو چنگاری اس کے اندر سے نکلے گی، وہ بڑے بڑے جو زرد اونٹ ہوتے ہیں اس کے لیے اس کی طرح ہوں گے۔ تو اس منظر کے اندر دیکھو اللہ کے بندو، مالک فرماتا ہے تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ آج انہوں نے قرآن کو جھٹلا کے اپنی بات پیش کی ہے، سارے لگے ہوئے ہیں، بریلوی بھی ان کے اکابرین اپنی بات پیش کرتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے ہیں، دیوبندی بھی نہیں مانتے ہیں، وہ اپنے اکابرین کو پیش کرتے ہیں، کہتا ہمارے اور ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ اور محمود الحسن صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے،
اور اہل حدیث کے پیچھے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے درود و اعمال نبی علیہ السلام کے یہاں پیش ہوتے ہیں، دور سے فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے عقیدے برباد کیے۔ قرآن کے مقابلے میں انہوں نے پورا دین صوفیوں نے جس طرح گھڑا ہے اس طرح انہوں نے بھی گھڑا ہے، تو تباہی ہے ان کے لیے۔ فرمایا یہ وہ دن ہوگا کہ اس دن ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، یعنی بالکل ان کے منہ کے اوپر جو ہے نا مور لگا دی جائے گی، ان کے سارے مناظرے ختم ہو جائیں گے۔ دنیا میں بڑے بڑھ چڑھ کر بولتے تھے، اور اس وقت ان کی بالکل بولتیاں بند ہو جائیں گی، منہ کے اوپر ٹھپا لگایا جائے گا۔ اور مالک فرماتا ہے کہ اس دن یہ فیصلے کا دن ہے، آج فیصلے کا دن ہے، آج تقریریں کرنے کا دن نہیں ہے، مناظرہ بازی کا دن نہیں ہے، فیصلے کا دن ہے۔ چلو اب تمہیں وہاں جمع کیا جائے گا، اگلوں پچھلوں کو جب جمع کیا جائے گا۔ اور پھر مالک فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمہارے بس میں ہے، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، ذرا میرے سامنے ذرا جلوس نکالو نا، ذرا نعرے لگاؤ۔ دنیا میں تو اللہ کے بندوں کو تم للکارتے تھے اور ان کے خلاف تدبیریں کرتے تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے، الزامات لگاتے تھے، فتوے لگاتے تھے، اب ذرا میرے سامنے آؤ نا۔ مالک فرماتا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور آج دنیا میں جن کی یہ مذاق اڑاتے ہیں مومنوں کا، ان کے بارے میں فرمایا مالک نے ان المتقین فی ظلال و عیون، یہ جو متقی لوگ ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، یہ چشموں میں ہوں گے، گنے سایوں میں ہوں گے، فاقیہ مما یشتہون، اور ہر طرح کے پھل جس طرح کا ان کا جی چاہے، کیلے ہوں گے، سیب ہوں گے، مالٹے ہوں گے، کھجوریں، انگور، طرح طرح کے پھل، ایسے ایسے پھل، آم کہ جو دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے لیکن ذائقے میں بہت آگے ہوں گے۔ فرمایا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کہ میرے بندو کھاؤ، مزے کرو، عیش کرو ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے دنیا میں۔ تم اللہ کے اوپر ایمان لائے تھے، اللہ کے اوپر بھروسہ تم نے کیا تھا، اللہ کی عزت اور اللہ کے وقار کے لیے تم نے کسی کی پرواہ نہیں کی، چھوٹے اور بڑے کی، کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، کسی کی پرواہ کیے بغیر تم اللہ کے بندے بنے رہے اور اللہ کے دیے ہوئے اس ایمان کے اوپر ڈٹ گئے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم محسنین احسان کرنے والوں کو، اچھے اعمال کرنے والوں کو مالک فرماتا ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، جب ادھر مومنوں کو نوازا جا رہا ہوگا اور ادھر کافروں، مشرکوں اور مرتدوں اور باغیوں کو گھسیٹا جا رہا ہوگا، تو بتائیے اس سے بڑی اور کیا تباہی ہوگی۔ اور کہا گیا دنیا کے اندر کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، مجرموں کھا پی لو، تھوڑا سا چر چگ لو، کافروں، بے ایمانوں، مشرکوں، مناظر بازوں، مولویوں، پیروں اور بڑے بڑے سیاسی لیڈروں اور بڑے بڑے جرنیلوں، چند دنوں کا معاملہ ہے، تم کھا لو، اس کے بعد تم مجرم کی حیثیت سے پیش ہو جاؤ گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارکعوا لا یرکعون، جب ان کو کہا جاتا ہے جھکو، سرنڈر کرو اس اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، اس کا مقابلہ نہ کرو، تم مارے جاؤ گے، اس کتاب کے سامنے جھک جاؤ، یعنی اس کے مان لو، اس کو نہیں مانتے ہیں، اپنی چلاتے ہیں۔ فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، ان کے لیے بڑی تباہی ہے۔ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اس کے بعد کس بات کے اوپر ایمان لاؤ گے، اس بات کے بعد، یعنی اس اللہ کی کتاب کے بعد کس چیز کے اوپر تم ایمان لاؤ گے۔ تو یہ یعنی جو کتاب اللہ کی اللہ نے اتاری ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی تشریح کی ہے اور کھول کھول کے بیان کیا اور اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے، تو اس کے بعد اب پھر کہاں سے تم لے کے آؤ گے، کہاں سے کدھر سے تمہیں ہدایت ملے گی، جب اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے ہو، اللہ کی کتاب، نبی علیہ السلام کی سنت کو تم نہیں مانتے ہو، اپنے اپنے فرشے گھڑے ہیں تم نے، اپنے اپنے عقیدے پیش کیے ہیں، اپنے اکابرین کا دفاع کیا ہے، تو پھر تو تمہیں ہدایت کہیں سے نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مالک نے ایمان خالص سمجھنے اور اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایسا فہم اللہ نے عطا فرمایا، کہیں سے بھی اگر کوئی قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ سامنے آتا ہے، بالکل وہ جس طرح ہوتے ہیں چھٹی حص کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پوری طرح محسوس ہوتا ہے اس بندے نے کوئی گڑبڑ کی ہے، بڑے سے بڑا عالم ہو، یقین کیجیے جب صحیح جا رہا ہوتا ہے پوری طرح محسوس ہو رہا ہے صحیح جا رہا ہے، اور گڑبڑ جیسی کرتا ہے فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ یقین کیجیے ہمارے ایک عام ساتھی کو بھی یہ چیز پتہ چل جاتی ہے، کئی ایسے ساتھی بالکل ایک لفظ پڑھے لکھے نہیں، یقین کیجیے ان کا اپنا نام ان کے سامنے رکھ دیا جائے وہ بھی جو ہے نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس کبھی مولوی کی کوئی تقریر سامنے آئے سنتے ہیں، کہتے ہیں یہاں گڑبڑ کر رہا ہے، یہاں گڑبڑ، کیونکہ ایمان سمجھ میں آنے والی چیز ہے،
ایمان کے مقابلے میں جو بھی چیز ہوگی فوراً محسوس ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فہم و فراست میں اور اضافہ کرے اور مالک جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔